اسلامی تاریخ میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آزمایا جانا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں سب کو دین کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی، جان، مال، اولاد، ہر طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اولاد کی طرف سے بڑے لمبے زمانے میں آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ بڑھاپا تھا، یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کو جدا کر دیا گیا۔ ابھی رنج اور غم ختم نہیں ہوا تھا کہ دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ کا دین پھیلاتے تھے لیکن لوگ دین کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کا غم ملاتا تھا۔ یہ یاد رکھیں، انبیاء اپنی جان پر تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، وہ غم قابل برداشت ہوتا ہے۔ اولاد کے بارے میں تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، وہ غم قابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان کے اس غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنے لیے ساری تکلیفیں برداشت، جسمانی تکلیفیں، اولاد کی تکلیفیں، مالی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن انبیاء سے یہ غم برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی امت یا ان کے سامنے جو لوگ ہیں وہ دین نہ قبول کر کے جہنم میں چلے جائیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی جدائی کو برداشت کر لی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں آپ کی بینائی چلی گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے اوپر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ کے غم کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم ما لا تعلمون، میرا رونا، میرا دکھ، میرا غم خالص اللہ کے لیے ہے۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں نہیں جانتا اللہ اس سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، سارے غم ان کے لیے قابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن لوگ دین قبول نہ کریں یہ غم نبیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی یہی تکلیف تھی کہ بیٹا چلا گیا اللہ کی تقدیر پر راضی، دوسرا بیٹا چلا گیا پھر بھی اللہ کی تقدیر پر راضی، لیکن لوگوں نے جب دین ہی قبول کیا تو یہ لوگوں کا دین کی دعوت کا قبول نہ کرنا یہ رنج اور غم ملاتا تھا۔ اللہ نے ان ساری تکلیفوں پر صبر کے بدلہ یہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹے اکٹھے کر دیے، ساری اولادیں جمع ہو گئیں، آپ کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ یقیناً صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ایک فرض کے بارے میں، نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجتماع سے پوچھا اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب بندہ 5 دفعہ دن میں نہائے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عادت ہے 5 وقت کی نمازوں کی، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی اس طرح معاف کر دیتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ بہتر یہ ہے اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی چیز مانع نہ ہو تو گھر میں دسترخوان لگا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ شرن پاک من کا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، لیکن کرسی پر بیٹھنا ہے ایسے بیٹھ کر کھانا کھانا میں شرم حرج نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان لگا کر کھانا کھائیں۔ ایک فضیلت اور عمل قرآن پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم ذرا سوچو جس کے ماں باپ کو اللہ اتنا اجر دیں گے تو جو خود قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، اللہ اس کو کتنا اجر دیں گے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنے کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے مسلمان کی غیبت کی اور غیبت کے بدلے میں کوئی اجر لیا، کوئی چیز کھائی، کوئی پیسہ اسے مل گیا، تو قیامت کے دن اللہ اسے جہنم سے کھلائیں گے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی کسی طریقے سے بھی، چاہے کفار کے ساتھ مل کر کی، چاہے منافقین کے ساتھ مل کر کی، یا ویسے بھی کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اسے کچھ ملا، جس سے اس نے کپڑے خریدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ اتنے کپڑے اسے جہنم سے پہنائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کی جان، مال، عزت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بھائیوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک سے ایک برا ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم